بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ شکر ادا کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور بے پناہ عنایت فرماتے ہیں۔ بے حد درود و سلام اس ذات بابرکات پر جو شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین اور مراد المشتاقین ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں ہوں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، مدینہ ہومیوپیتھک کلینک، ابیب پلازا، ناظم میزان بینک، اٹک سٹی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر جی ایم مدینہ ہومیو کلینک۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک میں نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ ویڈیو ہے ایئر پین، جسے ایئر ایک یعنی کان کا درد بھی کہتے ہیں۔ دوستو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کان کا درد کیوں ہوتا ہے، کان کے درد کی وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سی کازز ہیں کہ اگر وہ پیدا ہوں یا اگر وہ ظاہر ہوں تو کان کا درد شروع ہو سکتا ہے، یا کان کا درد اس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی کاز میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہے کہ جراثیم آلودہ پانی سے منہ کا دھلائی کرنا۔ ظاہراً تو وہ پانی صاف نظر آتا ہے، شفاف نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے منہ کو دھلائی کرنے سے کان کے اندر انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے کان کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ اگلی کاز اور اہم کاز وہ ہے ایئر انفیکشن، یعنی کان کے اندر کسی قسم کی انفیکشن کا ہو جانا، کان کے اندر پس فارمیشن کا پیدا ہو جانا، پس کا ہو جانا۔ یہ تمام کازز ہیں ایئر انفیکشن کی، اور ایئر انفیکشن سے پھر کان کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دانت کے اندر انفیکشن کا پیدا ہونا، مسوڑوں کے اندر انفیکشن کا پیدا ہونا، گلے کے اندر انفیکشن کا پیدا ہونا، گلے کے اندر سوزش کا ہونا، گلے کے اندر ٹانسلز کا موجود ہونا، یا ٹانسلز کے آپریشن کے بعد کان کا درد ہونا، یہ وہ تمام کازز ہیں کان کے درد شروع ہونے کی۔ اس میں عام طور پر ایک اور چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ عام طور پر کسی پینسل کی مدد سے یا کسی چابی کی مدد سے کان کے اندر خارش کی جاتی ہے، اور اس جگہ کان کے اندر انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی کان کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ یا کوئی بھی کیڑا مکوڑا ہے وہ کان کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی کان کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ کان کے اندر کسی قسم کا اگر کوئی پھوڑا ہو، کوئی پھنسی ہو، تو اس کی وجہ سے بھی کان کا درد شروع ہو سکتا ہے۔ کان کے اندر کوئی زخم ہو تو اس کی وجہ سے بھی کان کا درد شروع ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ تو تھیں وہ تمام کازز جس کی وجہ سے کان کا درد شروع ہو سکتا ہے، کان کا درد شروع ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں، وہ کون سی سمپٹمز ہیں کہ جب کان کا درد شروع ہوگا تو وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کان کا درد ہے۔ دوستو، بڑے تو اپنی سمپٹمز دے دیتے ہیں۔ اگر کان کا درد ہوگا تو ہمیں کان کی انویسٹیگیشن کرنے سے، کان کی معائنہ کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر پھنسی ہے، پھوڑا ہے، کوئی پس انفارمیشن ہے، یا کسی قسم کا کوئی زخم ہے، کوئی انفیکشن ہے، یا اس کے دانت کے درد کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، گلے کی درد کی وجہ سے ہو رہا ہے، ٹانسل کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن بچے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو اپنی سمٹمز نہیں دے سکتے، وہ تو اپنی علامت نہیں دے سکتے۔ تو اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ بہت زیادہ جو رونا شروع کر دیتے ہیں، عام جو ان کی رونے کی ریشو ہوتی ہے اس سے وہ زیادہ روتے ہیں، اور رونے کے بعد بار بار جو اپنا ہاتھ ہے وہ کان کی مدد سے کان کی طرف لے کر جاتے ہیں، کان کو ملتے ہیں یا کان کی طرف ٹچ کرتے ہیں کان کو، اور اس کے بعد کان کی جو ہے وہ سرخی نظر آتی ہے وہاں پر کان کے ایریے میں۔ تو اگر یہ وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ ایک فزیشین کی اپنی
اسکل پہ ہے، اس کی اپنی مہارت پہ ہے کہ وہ کتنے اچھی طریقے سے چھوٹے بچے کو چیک کرتا ہے کہ یہ آیا، یہ جو اس کو وہ تکلیف کے مارے کرا رہا ہے کہ یہ اس کے پیٹ کے درد کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یا کہ اس کا کوئی کان کا درد ہے، یا اس کو کوئی سر میں پھوڑا ہے، یا کوئی ایسی کان کے اندر کوئی انفیکشن ہے، کیا وجہ ہے کہ تو یہ بچے کی ایک تو آپ موومنٹ سے چیک کریں گے، بچے کے آپ حرکات و سکنات کو دیکھیں گے، اس کی بے چینی کو دیکھیں گے، تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ کے پھر فردر فائنلائز کیا جاتا ہے کہ یہ بچے کو کان کا درد ہے۔ تو دوستو، اگر اس صورتحال میں اگر کان کا درد ہو تو ہومیوپیتھک میں اس کی بہت اچھی میڈیسن ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی طرف۔ دوستو، اگر کان کے اندر انفیکشن پائی جائے، اس میں گرمی ہو، سرخی ہو، کان میں پھوڑا ہو، شور برداشت نہ ہو، ٹانسل کی وجہ سے درد ہو، تو ان سمٹمز پہ جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے کان کے درد کے لیے، وہ سب سے بیسٹ میڈیسن ہے بیلاڈونا۔ بیلاڈونا کو آپ 30 پوٹینسی میں لیں گے، اور اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کے 2 قطرے آپ 1 چمچ پانی میں لے کر اس کو 3 دفعہ استعمال کرائیں گے، اور اگر بڑا آدمی ہے، بالغ ہے، تو آپ اسے 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر دن میں 3 دفعہ استعمال کرائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی یہ پرابلم جو ہے ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اگر بچوں میں چڑچڑا پن ہو، ان میں بے چینی بہت زیادہ پائی جائے، ایک گال گرم ہو اور دوسرا گال سرخ ہو، کان اس کو بند محسوس ہو رہے ہوں، کان میں حتیٰ کہ کسی قسم کا بھی درد ہو، تو بچوں میں جو بیسٹ میڈیسن کاؤنٹ کی جاتی ہے وہ ہے کیمومیلا، اور کیمومیلا کو بھی آپ 30 پوٹینسی میں لیں گے، اور اگر چھوٹا بچہ ہے تو اسے آپ 2 قطرے 1 چمچ پانی میں ڈال کر دن میں 3 دفعہ استعمال کریں گے یا استعمال کرائیں گے، اور اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے لیے 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے دن میں 3 دفعہ استعمال کرائیں گے۔ اور دوستو، اگر ایکیوٹ کیسز ہیں، پین ابھی شروع ہوا ہے، کان کے اندر نالی میں کوئی زخم ہے، کان کا درد بہت شدت سے ہے، اور ساتھ کان کے درد کی وجہ سے بخار بھی ہے، اور معمولی سا شور جو ہے وہ سن کر بچہ اٹھ جاتا ہو، وہ آرام نہ کر سکتا ہو، تو پھر ایسی صورتحال میں آپ ایکونائٹ میڈیسن یوز کریں گے 30 پوٹینسی میں، اور سیم ایز جس طرح پہلی میڈیسن بتائی ہیں، اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کے آپ 2 قطرے 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 3 دفعہ استعمال کرائیں گے، اور اگر کوئی بڑا بچہ ہے، بڑا آدمی ہے، تو اس کے لیے آپ 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر دن میں 3 دفعہ استعمال کریں گے۔ دوستو، یہ جو 3 میڈیسن میں نے بتائی ہیں، یہ انٹرنلی پینے کے لیے ہیں، یوز کرنے کے لیے ہیں، آپ اس کو انٹرنلی طور پہ یوز کریں گے، اور اس کے ساتھ دوستو آپ کان کے اندر ڈالنے کے ایک ڈراپس ہوتے ہیں جسے میولن ایئر ڈراپس کہتے ہیں۔ آپ میولن یہ ایئر ڈراپ بازار میں کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے لے سکتے ہیں، وہاں سے آپ یہ ڈراپس لیں، اور اگر ایک کان میں درد ہے تو پھر آپ اسی کان میں اس میولن ایئر ڈراپس کے 2 قطرے دن میں 3 دفعہ ڈالیں، اور اگر دونوں کانوں میں درد ہے تو پھر آپ دونوں کانوں میں جو ہے وہ اس ڈراپس کے 2 قطرے 3 دفعہ ڈالیں۔ انشاءاللہ دوستو، آپ ان میڈیسن کو استعمال کریں، ان کے بڑے اچھے آپ کو رزلٹ ملیں گے۔ دوستو، اگر ایئر پین پہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اسے ضرور لائک کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔